اتحاد کی شرط۔ خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹ گئی اور لوگوں میں کثرت سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس وقت ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے کہ آپ کے زمانے میں لوگ اختلاف میں پڑ گئے ہیں، جبکہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں یہ اختلاف نہ تھا۔ حضرت علی نے جواب دیا، اس کا سبب یہ ہے کہ ابو بکر و عمر میرے جیسے لوگوں کے اوپر حکمران تھے اور میں تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر حکمران ہوں۔ ابن خلدون نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دینی حکومت کے قیام کے لیے اس کے مطابق دینی رجحان الواضع الدینی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر معاشرے کی سطح پر غالب دینی رجحان موجود نہ ہو تو محض حاکم کے اسلامی ہونے سے کامیاب اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے اس جواب میں آپ کا اشارہ اسی دینی محرک اور رجحان کی طرف تھا۔ المامون کو دیکھو، جب اس نے علی بن موسیٰ بن جعفر الصادق کو اپنا ولی عہد نامزد کیا اور ان کو الرضا کا لقب دیا تو کس طرح عباسیوں نے اس پر شدید ناگواری ظاہر کی۔ انہوں نے ان کی بیعت کو توڑ کر المامون کے چچا ابراہیم بن المہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے رد عمل میں ایسا اختلاف پیدا ہوا اور بغاوت پر آمادہ شورش پسند گروہوں کی ایسی کثرت ہو گئی کہ قریب تھا کہ پورا حکومتی نظام کالعدم ہو جائے۔ یہاں تک کہ المامون پیش قدمی کر کے خراسان سے بغداد پہنچا اور علی رضا کی ولی عہدی کو منسوخ کر کے اپنے خاندانی شخص کو ولی عہد نامزد کر دیا۔ ابن خلدون نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے مزید لکھا ہے کہ خلفائے راشدین ایسے زمانے میں تھے جبکہ ملوکیت کا مزاج ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اور معاشرے پر دینی محرک اور رجحان کا غلبہ تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے اندرونی محرک کے تحت صرف ایسے ہی فرد کو خلافت کی ذمہ داری سونپی جو دینی اعتبار سے قابل قبول تھا اور اس کو دوسرے کے اوپر ترجیح دی۔ اس کے علاوہ دوسرے افراد جن کی نگاہیں خلافت کی طرف اٹھ رہی تھی انہیں ان کے اپنے رجحان اور محرک کے حوالے کر دیا۔ تاہم اس کے بعد حضرت معاویہ کے زمانے سے عصبیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اقتدار پر اسی مزاج کا تسلط ہو گیا، دینی رجحان کمزور پڑ گیا۔ اس کی جگہ ملوکیت اور گروہی رجحان کی ضرورت کا احساس بڑھ گیا۔ چنانچہ اگر ایسے شخص کو اقتدار سونپا جائے جو گروہی عصبیت کے اعتبار سے ناقابل قبول ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی حکومت انتشار کا شکار ہو جاتی اور جماعت میں اختلاف پڑ جاتا، جیسا کہ بعد کے زمانے میں پیش آیا۔ دور اول کا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ ملت میں اتحاد کس طرح آتا ہے اور کن اسباب سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہے ابن خلدون کے الفاظ میں واضح دینی کا ہونا یا نہ ہونا۔ گویا اتحاد کبھی اتحاد کی اپیلیں کرنے سے نہیں آتا، بلکہ اس وقت آتا ہے جب کہ پورے معاشرے میں اس کے موافق غالب دینی رجحان موجود ہو۔ اتحاد ملت کا کام دراصل اصلاح ملت سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ معاشرے میں دینی فضا پیدا کی جائے، لوگوں کو اس اعتبار سے باشعور بنایا جائے کہ تمہیں آخرت میں اپنے قول و عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ لوگوں میں گہری آخرت پسندی پیدا کی جائے تاکہ وہ آخرت کے فائدے کے لیے دنیوی نقصان کو برداشت کر سکیں۔ لوگوں کو اسلام کے بارے میں اس حد تک ایجوکیٹ کیا جائے کہ جب خدا اور رسول کا حکم سامنے آ جائے تو وہ اپنی گردنیں جھکا دیں، خواہ وہ ان کے ذوق کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں یہ مزاج ہو کہ اللہ کی خاطر وہ اختلاف کے باوجود
متحد ہو جائیں۔ کسی گروہ میں اتحاد پیدا ہونا کوئی سادہ بات نہیں۔ اتحاد ہمیشہ زیر اتحاد افراد کی قربانیوں سے قائم ہوتا ہے۔ رائے کی قربانی، مفادات کی قربانی، اپنے کو پیچھے کر لینے کی قربانی، اپنے اختلاف کو ختم کرنے کی قربانی، الفاظ رکھتے ہوئے چپ ہو جانے کی قربانی۔ اس لیے پہلے ذہن بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اتحاد قائم ہوتا ہے۔